بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اجتماعی اعمال میں جیسے ابھی ایک اجتماعی عمل ہوا نماز کا، باجماعت نماز ایک اجتماعی عمل ہوا، جہاں اور فائدے ہیں، نفع ہیں، امت کے لیے خیریں ہیں، وہاں ایک اہم فائدہ نفع یہ ہے کہ بعض اوقات اجتماعی عمل میں کوئی ایسا مستجاب الدعوات، ایسا مقبول، اللہ کی بارگاہ میں محبوب شخص ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارے محفل کی دعا قبول ہوتی ہے، سارے نمازوں کی نماز قبول ہوتی ہے، سب کی آمین قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا محبوب شخص ہوتا ہے۔ ایک درویش فرماتے میں حج پہ گیا تو میں نے حج کیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے دوسرے کو لکھا رہا کہ اس سال 6 لاکھ بندوں نے حج کیا اور صرف 6 کا قبول ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں میں حیران ہوا اور پریشان ہوا کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا معاملہ ہے اور میرے ساتھ مجھے تو کہنے لگے میں سوچتے کرتے کرتے پریشان ہوا تو دوسرے نے کہا کہ ان 6 کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ کے حج کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ کہا کہ مجھے تسلی ہوئی کہ 6 کی وجہ سے 6 لاکھ کا حج بھی قبول ہوا۔ اجتماعی عمل میں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اللہ کے مقبول بندے ہماری نظر میں وہ مقام نہیں رکھتے، وہ مقام نہیں رکھتے جو جس پہ ہم تولتے ہیں۔ ایک ہمارا ترازو ہے، ایک اللہ کی تول ہے۔ ہمارا ترازو، اس میں ہمارے سامنے کچھ صفات ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ ظاہری عناصر عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ مقرب ہے، اللہ کے قریب ہے، ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ ایک ہماری تول ہے اور ایک ہمارا انداز ہے۔ ایک میرے رب کی تول ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ وہ قرآن میں اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا ہم جس کو چاہیں ایک پل میں چن لیں اور جس کا چاہے ایک پل میں انتخاب کر لیں۔ ایک تمہاری تول ہے، ایک ہماری تول ہے، اور ہماری تول یہ ہے کہ ہم جس کا چاہیں ایک پل میں انتخاب کر لیں اور اس کو اپنے محبوب اور مقرب بندوں میں شامل کر لیں۔ محبوب اور مقرب بندوں میں شامل کر لیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے محروم نہیں ہوتے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے محروم نہیں ہوتے، ان کی دعاؤں کی آمین میں آمین کہنے والے محروم نہیں ہوتے، ان کی آمین کے ساتھ ان کی آمین شامل ہو جاتی ہے، وہ محروم نہیں ہوتے۔ میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی دکھیارے اور غم کے مارے نے کسی اللہ کے والے کی بارگاہ میں عرض کیا اپنے مسائل اور اپنی مشکلات کے بارے میں، تو انہوں نے ایک بات فرمائی اور وہ بات یہ فرمائی کہ کوئی ایسی جگہ جا، ایسے مجمع کو تلاش کر جس میں 40 مسافر پردیسی ہوں، ایسے مجمع کو تلاش کر۔ اس اجتماعی مجمع کے اندر ایک خوبیاں ہیں اور مستقل خوبیاں ہیں کہ ان میں 40 آپ کو پردیسی بھی مل جائیں گے۔ ایک اور محبوب عمل آتا ہے کتابوں میں، محدثین نے لکھا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ تلاش کر جہاں سفید بالوں والے ہوں، یہاں وہ بھی موجود ہیں۔ ایک اور عمل آتا ہے کہ توبہ کرنے والے کو تلاش کر، جو توبہ کرنے والا ہے
اس کی اللہ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت بہت وسیع ہوتی ہے. توبہ کرنے والا. دلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی، نماز استسقاء پڑھ لی، حکم پورا کر لیا. 3 دن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، بڑے اللہ والے تھے، ان کی خدمت میں پہنچے کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی. آپ نے کچھ بوڑھے اور بڑوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جاؤ کہ دلی کی طوائفوں کے پاس جا کے کہو کہ دعا مانگے، بارش نہیں ہو رہی. وہ حیران ہوئے کہ یہ درویش ہمیں کیا حکم فرما رہے ہیں. بعض اوقات حکم ادب سے بڑھ جاتا ہے. الامر فوق الادب. ایک جگہ ادب کی ہے اور ایک جگہ حکم کی ہے. شیخ کا حکم کیا ہے؟ بعض اوقات حکم جو ہے ادب سے بڑھ جاتا ہے. وہ بڑے بوڑھے سارے جمع ہو کے دلی کے طوائفوں کے پاس گئے اور ان سے جا کے عرض کیا کہ حضرت شیخ فرماتے ہیں آپ دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، خشک سالی ہے، جانور مر رہے، انسان سسک رہے اور سارا کا سارا سبزہ ختم ہو گیا، آپ دعا کریں. اب انہوں نے یہ بات سننی تھی تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، جتنی بھی ان کی بڑی تھیں، اور رونے لگے، کہنے لگے ہم سمجھ گئے کہ ہمارے پاس پیغام کیا آیا. شیخ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی اور تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. انہوں نے غسل کیا، ادھار کے کپڑے لیے کہ ہمارے تو کپڑا و لباس بھی پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اور روتی ہوئی جنگل کی طرف چلی اور جا کے خوب دعا مانگی اور پہلے اپنے اعمال سے توبہ کی اور پھر اللہ سے دعا مانگی. اور ان کی دعا کا مانگنا تھا اور توبہ کرنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی، اور ایسی بارش کے جو تھمے نہ تھمے. مجمع میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو توبہ کرنے والے ہوں، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا کہ یا اللہ جو پچھلی زندگی گزری تھی، نستغفرک ونتوب الیک. نستغفر مانے ہے کہ مجھے معاف کر دے، ونتوب کے معنی ہے آئندہ نہیں کروں گا. استغفار کے معنی ہے موجودہ پہ معاف کر دے، موجودہ پہ معاف کر دے. اور توبہ کے معنی ہے آئندہ بھی نہیں کروں گا. نستغفرک ونتوب الیک کہ مولا بس جو زندگی گزری وہ سیاہ تھی، وہ سفید تھی، وہ صبح تھی یا وہ شام تھی، تو جانے اور خوب جانے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. یہ جو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ المومنون کی آخری آیت، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ جو آیت ہے اس میں یہی فلسفہ اور یہی نقطہ ہے کہ مغفرت فرما دے اور معاف فرما دے، اور معافی کے بعد رحم فرما دے. رب اغفر مغفرت، ورحم معافی فرما، اور معافی بھی ایسی فرما کہ اپنی شان کے مطابق فرما. وانت خیر الراحمین، اپنی شان کے مطابق معافی دینا. تو جتنا بڑا اور عظیم ہے، جتنا مقتدر اور طاقتور ہے، تیرا ملک تجھے خبر، تیرا مال تجھے خبر، تیرا اقتدار تجھے خبر. نہ میں ملک جانوں، نہ میں مال جانوں، نہ میں اقتدار جانوں، میں تو تیری پہچان کر ہی نہ سکا. اپنی شان کے مطابق مجھے معافی عطا فرما، اور اپنی شان کے مطابق مجھے معافی کے بعد جو معافی کے انعامات ہیں، یہ جو میں توبہ کی قبولیت اور دعاؤں کی قبولیت عرض کر رہا ہوں، یہ معافی کے انعامات ہیں. کہ مجمع میں بعض اوقات کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ سے مانگتا ہے توبہ، معافی، ندامت، استغفار مانگتا ہے،
اور میرا رب اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ معافی کے انعامات ہیں۔ اجتماعی اعمال میں ایک نفع اور ہوتا ہے کہ بعض اوقات مجمع سارا سو رہا اور کچھ ایسے سونے والے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہیں جیسے جاگنے والے ہوں، ایسے ہیں جیسے جاگنے والے ہوں۔ ایک محدث ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں ہم حج پہ جا رہے تھے۔ پہلے حج پہ قافلے چلتے تھے، لوٹ مار کا دور تھا، قافلوں کے پاس تلواریں، تیر اور پورا نظام بھی ہوتا تھا، قافلے چلتے تھے۔ تو کہنے لگے قافلہ سو رہا تھا اور میری پہرے پہ ڈیوٹی تھی، پھر پہرے پہ لگاتے تھے قافلے میں، میری پہرے پہ ذمہ داری تھی۔ میں نے محسوس کیا ایک شخص ہے، کروٹ بدلتا ہے تو روشنی اس کے ساتھ آتی ہے، نور اس کے ساتھ آتا ہے، پھر کروٹ بدلتا ہے، پھر نور اس کے ساتھ آتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے، ایسا پھیلتا ہے کہ سارے مجمع میں وہ چھا جاتا ہے، نکلتا وہیں سے ہے، بس سارے مجمع میں چھا جاتا ہے۔ بہت حیران ہوا، میں نے اس شخص کو پہچان لیا اچھی طرح کہ یہ فلاں اور فلاں شکل کا ہے، اس کی سواری یہ ہے۔ صبح ہوئی، پھر سواری پہ چل پڑے، پھر رات ہوئی، میری ذمہ داری نہیں تھی پہرے کی، بدل بدل کے میں نے اپنی ڈیوٹی، اپنی خدمت پھر لگوا لی پہرے کے لیے کہ جی میری خدمت لگا دیجئے پہرے کے لیے، رات کو جاگنے کے لیے۔ انہوں نے خوشی خوشی مجھے اپنی خدمت پہرے کی دے دی۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ سویا، پھر وہ سوتا تھا اور کروٹ بدلتا تھا اور اس میں سے انوارات نکلتے تھے اور اس کے انوارات سارے مجمع میں پھیل جاتے تھے۔ کہا کہ صبح ہوئی، وہ شخص نے سواری لی، پھر چل پڑے، پھر تیسری رات میں نے اپنی خدمت پھر لگوا لی پہرے کی، اور تیسری رات بھی میں نے یہی کچھ دیکھا۔ چوتھے دن میں نے اس بندے کے قریب ہو کے پوچھا کہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ تو جب سوتا ہے انوارات تجھ سے نکلتے ہیں، نور تجھ سے نکلتا ہے اور تیرا نور پوری محفل میں چھا جاتا ہے، یعنی پورے قافلہ تیرے نور سے مستفید ہوتا ہے اور پیاسے جو ہیں سیر ہوتے ہیں۔ آخر تیرا کون سا ایسا عمل ہے؟ کہنے لگا، مجھے ایسے دیکھ کے کہنے لگا کہ بس یہ پردوں میں پردہ ہی رہنے دے، جو پردوں کا پردہ ہے بس اس کو پردے میں رہنے دے۔ کہنے لگا میں نے بہت اصرار کیا، اس نے مجھے کچھ نہ بتایا، اور میں قافلے میں ایسے چلتا رہا۔ ہمارا 8 ماہ کا قافلہ تھا، 8 ماہ کا ہمارا حج کا سفر تھا۔ جب بھی میں پہرے میں ہوتا تو میں اس کی یہ کیفیت دیکھتا۔ اب میں نے کہا کہ اس کی میں عبادت پر کھوج لگاؤں خود ہی کہ کون سی ایسی عبادت ہے اور کون سا ایسا تقوی ہے اور کون سا ایسا کمال ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا عظیم مقام ملا۔ میں کچھ نہ پا سکا، جو عبادتیں کوئی اور کرتا تھا وہ عبادت وہی کرتا تھا، جو تقوی کسی اور کے پاس تھا وہ بھی اسی کے پاس تھا۔ کوئی ایسی منفرد عبادت، میری بات جاگ کے سن رہے، کوئی ایسی منفرد عبادت جو کہ اس کو انفرادی کر دے، دوسروں سے علیحدہ کر دے، میں نے نہ دیکھی اس سارے سفر حج میں، حتیٰ کہ ہماری واپسی ہوئی اور وہ اپنے وطن کی طرف جب روانہ ہونے لگا، مجھے پتا تھا کہ اب اس کے بعد قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک ادھر چلا جائے گا، ایک ادھر چلا جائے گا۔ یہ جس قافلے کے ساتھ جائے گا اس میں میں نہیں جا سکوں گا۔ تو میں نے اس سے التجا کی، میں نے کہا سفر حج ہے، زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، پھر آپس میں مل سکیں نہ مل سکیں، شاید قیامت کے دن اکٹھے ہو جائیں۔ اگر تو مجھے بتا دے گا تو ذات کا نفع ہو جائے گا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور میرا بھی فائدہ ہوگا، اس خیر کے عمل کو میں بھی پالوں گا، اپنی زندگی میں اپنا لوں گا، اگر تیری مہربانی ہے مجھے بتا دے۔
تو کہنے لگا کہ اس نے چلتے چلتے مجھے بتایا میرا اصل عمل یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں میں نے ہمیشہ آنکھوں کا روزہ رکھا، کانوں کا روزہ رکھا، تنہائیوں کا روزہ رکھا، پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ، اور رمضان کے مہینے میں نے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا۔ بس یہ میرا ہر سال کا عمل ہے، اور ہر سال کے عمل میں پورا سال اللہ پاک مجھے یہ نور اور نورانیت، روح اور روحانیت عطا فرماتے ہیں۔ پھر آئندہ سال آتا ہے، پھر میں یہی عمل کرتا ہوں، پھر مجھے روح یہی ملتی ہے اور روحانیت یہی ملتی ہے۔ اور کہا کہ یہ تو نے نہیں کہا، میرے گھر میں میری بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ تیرے جسم سے نور کھلتا ہے۔ میں بعض اوقات کہیں اور سفر میں جاتا ہوں، میں تاجر ہوں، تو تجارت کے سفر میں لوگ بھی یہی کہتے ہیں، اور ہر بندہ مجھ سے پوچھتا ہے، اور میں بتا نہیں پاتا کہ میرے اندر کے اخلاص کا مجھے پتا ہے۔ اگر میں نے اس کو زیادہ بتایا، کہیں ایسا نہ ہو میرے اندر شہرت کا جذبہ، ریاکاری کا جذبہ اور دکھاوے کا جذبہ نہ آ جائے، اور میرا اپنا ہی عمل ختم نہ ہو جائے، اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں، اس کو بتاتا نہیں ہوں۔ ورنہ میرا عمل یہی ہے، یعنی میں روزہ رکھتا ہوں تو روزہ ہوتا ہے، 100% میں روزے سے ہوتا ہوں، اور پھر روزے میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اب یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انوارات، کمالات مجمع میں پھیل جاتے ہیں، اور مجمع ان سے مستفید ہوتا ہے، اس لیے فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ جل شانہ کے ساتھ بیٹھا رہوں، لوگو جاؤ اسے کہہ دو، او نشینت وہ بیٹھے در حضور اولیاء، اللہ کے نیک صالحین کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ایسے ہے جیسے وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی کچہری میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء، او نشیند در حضور اولیاء، اللہ کے متقی صالحین اولیاء نیک، ان لوگوں کے ساتھ جا بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ اٹھ، ان کے ساتھ بیٹھ۔ نیک لوگوں کے کتے کے ساتھ اٹھا بیٹھا، یا کتا نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، اس کا تو تذکرہ قرآن میں آ جائے۔ اصحاب کاف کا کتا جس کا نام کتمیر تھا، اس کا تذکرہ تو قرآن میں آ جائے کہ یہ نیکوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا تھا کتا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے امر سے اس کو انسانی شکل عطا فرمائیں گے، اپنے حکم سے اللہ چاہے جو کر دے، اور اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، کیونکہ کتا جنت میں نہیں جا سکتا، نجس جانور ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتا اٹھے نیکوں کے ساتھ بیٹھے تو اس کا بھی قرآن میں تذکرہ آ جائے، اور اگر انسان نیکوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو انسان نیکوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ یہ مجمع اس وقت تسبیح خانے میرے سامنے بیٹھا ہے، ان میں کون شخص ایسا ہے جس کے ساتھ اللہ کا قرب ہے، جس کی دعاؤں پہ فرشتے آمین کہتے ہیں؟ کون شخص ایسا ہے جو منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے رب سے فیصلے کروا لیتا ہے؟ کون شخص ایسا ہے جو اگر اللہ پاک کو حدیث کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں قسم دے دے تو میرا رب پوری کر دے؟ اس مجمع میں کون شخص ایسا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ ہماری چہرے کی آنکھیں ہیں، دل کی آنکھیں نہیں ہیں، الا قلیل کسی کی چہرے کی آنکھیں ہیں۔ ایک دل کی آنکھیں ہوتی ہیں جس کو بصیرت کہتے ہیں، جس کو کشف کہتے ہیں، وہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔
وہ دل جس کا زندہ ہوتا ہے اس کی دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ دل کی آنکھیں دیکھ لکھتی ہیں یہ شخص چل رہا ہے، اس کے ساتھ نور چل رہا ہے۔ اور صرف دنیا میں نہیں، غور سے سنیے گا، میری طرف دیکھیے گا، قیامت کے دن بھی ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے ساتھ نور چلے گا، اور وہ لوگ جن کے ساتھ نور نہیں ہوگا اس کے ساتھ چل پڑیں گے، پر ہوگا یہ جب پل صراط آئے گی وہ ہوا کی طرح، بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائے گا، اور یہ اندھیرے میں ڈگمگا کے پھر گر جائیں گے۔ اس کی روشنی اتنی ہوگی، اس کی روشنی میں چلیں گے۔ ایک صحابی تھے، وہ جب چلتے تھے اندھیرے میں روشنی ہوتی تھی۔ کتابوں میں صحابی کا تذکرہ آتا ہے، جب وہ چلتے تھے اندھیرے میں روشنی ہوتی تھی، اور میں اتنی روشنی ہوتی تھی کہ لوگ اپنی سوئی تلاش کر لیتے تھے اور لوگوں کو راستہ مل جاتا تھا، اور اتنی روشنی ہوتی تھی لوگ اپنے چراغ کو، جو راستے میں چراغ لے کے چلتے تھے، وہ بجھا دیتے تھے، اتنی روشنی ہوتی تھی۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں ایمان ہو، غور سے سنیے گا توجہ سے، جس کے دل میں ایمان ہو، اس کے اندر اگر اس کا دل کھولا جائے، اور صرف اتنا کھولا جائے کہ جتنا سوئی کا ناکا، سوئی کے اندر کا سوراخ ہوتا ہے، اتنا کھولا جائے تو اس کے اندر کی روشنی اتنی نکلے گی، سارا عالم روشن ہو جائے گا، اور اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی، چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ ایمان کی روشنی اتنی ہے، جس کے اندر روشنی ہے، وہ تو روشنی اتنی ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے تو اس روشنی میں کیا مجمع نہیں جگمگا سکتا؟ وہ روشنی اتنی ہے، وہ روشنی اتنی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے اوپر ایک آزمائش کا وقت آیا، لوگوں نے حسد کی وجہ سے آپ پہ الزام لگایا، اور بادشاہ نے آپ کو زنجیروں میں، توق میں اور گلیوں میں پھرایا، سڑکوں پہ پھرایا، اور لوگوں نے دیکھا، اور جو حاسدین تھے وہ خوش ہوئے، رات کو جیل خانے میں پہنچا دیا۔ نبیوں پہ آزمائش آئی، ولیوں پہ آزمائش آئی۔ جیل خانے میں جب پہنچایا، توق و زنجیر کے ساتھ، زنجیر پاؤں میں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، اور جیل خانے میں ہیں، تو رات کو جیل کا جو نگران تھا وہ حیران ہوا کہ ایک کمرے میں سے سخت روشنی آ رہی۔ اس نے کہا جیل کا تو اصول ہے کہ رات کو جیل میں کوئی چراغ نہیں جلے گا، شمعدان اور روشنی نہیں ہوگی، یہ روشنی کہاں سے آ رہی؟ تو دیکھا کہ ایک قیدی ہے، وہ ہاتھ اس کے پاؤں بندھے ہوئے، اور بندے ہاتھوں میں اللہ سے راز و نیاز اور باتیں کر رہا، اور کہا کہ اس نے جا کے قریب کان کیا تو اللہ سے ایک بات کر رہا تھا کہ مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو کبھی کبھی اپنا دیدار بھی کراتا ہے، اور روز اپنے مدینے والے کا دیدار کراتا ہے، اور پھر تو کبھی جیل خانے میں بھی بھیج دیتا ہے، تو مجھے جس حال میں رکھے گا میں راضی ہوں گا۔ مولا سفیان اس سے زیادہ آزمائش کے قابل نہیں ہے، سفیان کا ایمان کمزور ہے، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ آزمائش دیکھا مولا مجھے استقامت میں پائے گا، مجھے تیری ذات سے کبھی شکوہ نہیں ہوگا۔ مولا بادشاہ کو خبر نہیں تیری میری دوستی کیا ہے، اور مولا مجھے ایسے ہی رکھنا، مطعون لوگ تان کریں، ملعون لعنت کریں، نعوذ باللہ، ایسا مولا ایسے رکھنا کہیں تیرے میرے تعلق کا راز نہ کھل جائے، کہیں تیرے میرے تعلق کا راز نہ کھل جائے۔ کہ میں یہ باتیں سنا میں حیران ہوا، یہ وجود ایسا کہ اس کے اندر سے نور نکل رہا، اور اندھیرا اور ظلمت اجالے میں بدل گیا، اور زبان ایسی جس کی زبان سے اللہ کے ستراز و نیاز ہو رہا، تو میں ڈر گیا کہ ایسا بندہ قید خانے میں، اور کہا کہ پھر میں نے دیکھا ہر رات میں وہ نور بڑھ رہا، اور تمام قیدی جتنے بھی اس جیل میں تھے سب پہ پڑ رہا۔ کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہر قیدی بے ساختہ نماز، روزہ، تسبیح، دعا اور زاری کی طرف، اور کہا کہ وہ قیدی
جو साल हर साल से यहाँ आ रहे थे आदि मुजरिम जिसे मैं लफ्ज कहूं, वो भी तौबा और इनाबत अल्लाह की तरफ रुजू की तरफ आ गए और तौबा की तरफ आ गए और मुनाजात की तरफ आ गए। उस एक कैदी जिसका नाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह, और अल्लाह से ताल्लुक ऐसा था कि एक दफा मस्जिद में तशरीफ ले गए, बायां कदम गलती से अंदर रख दिया, अर्श से आवाज आई, ए बैल, तुझे हमारे घर आने का सलीका नहीं, जानवरों की तरफ आता है। बस ये आवाज आई और बस वहीं दिल टूट गया और अल्लाह के सामने आहोजारी की और कहा, आज के बाद मेरे नाम के साथ बैल लिखना चाहिए मुझे। सौर कहते हैं बैल को, बकरा कहते हैं गाय को। सुफियान सौरी से 3 नुक्तों वाली, ए बैल, तुझे हमारे घर आने का सलीका ही नहीं है। अपना जो था दिल मुनव्वर था, रूह नूरानी थी, अपने को फौरन तंबीह कर दी जाती है। अपने जो थे जिससे अपना ताल्लुक हो। मैंने अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह को देखा, जिसका मेरे मुर्शिद का बहुत गहरा ताल्लुक होता था, उसकी थोड़ी सी बेअदबी वो उसे टोकते थे। अपने जो थे उसे थोड़ी सी बेअदबी हो जाती, उसे टोक देते थे। और माता तू मेरा अपना है, तुझसे नहीं हो मैं ये चाहता, और तू ऐसा ना कर। बाज वजूद ऐसे होते हैं, उन मजालिस में आ जाएं, उनकी खबर नहीं होती, दीद वाले देख लेते हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरी महफिल मुअत्तर हो जाती है। बाद लोग खुशबू ऐसा इतर लगाते हैं, सारी महफिल में इतर फैल जाता है। ये तो पता है, ये तो समझ आती है, ये तो चलो समझ आती है ना। ऐसी कुछ दिल की दुनिया समझने वाला, रूह की दुनिया को पाने वाला, वो भी ऐसे ही महसूस कर लेता है जैसे खुशबू लगा के कोई बंदा आए और उसके आते ही एकदम खुशबू फैल जाती है। अरे वाह, आपने तो बड़ी अच्छी खुशबू लगाई, आपको कैसे महसूस हुआ? कह रहे आप आए और एकदम खुशबू फैल गई। बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, क्या कयामत है कि खुद फूल है गम्माज चमन, आधे गुल खत्म हुआ टूट गया साज चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा बर्दाश्त चमन, एकदम खुशबू आ जाती है। ऐसे ही जिसके दिल में ईमान है और अल्लाह की जात का नूर है और मदीने वाले का इश्क है, उसकी खुशबू, उसकी रूहानियत भी ऐसी एक पल में फैल जाती है और सूंघने वाले सूंघ लेते हैं और देखने वाले देख लेते हैं। जैसे कि हमारे यहां इतर की खुशबू में हर बंदा उस इतर की खुशबू को पा लेता है। इन इज्तिमाई मजालिस में या इज्तिमाई जो मजमे होते हैं, इसमें ऐसे हीरे मिल जाते हैं, इसमें ऐसे हीरे मिल जाते हैं। पहचान तो जौहरी को होती है, पर हीरे मिल जाते हैं जिन हीरों की वजह से महफिल रंगारंग हो जाती है, मुअत्तर मुनव्वर हो जाती है, उसकी खुशबू फैल जाती है, उसकी रूहानियत वसी हो जाती है, उसका नूर और ज्यादा सारी की सारी महफिल को मुअत्तर कर देता है। और जो इसके काबिल हो या ना हो, अभी बारिश का छींटा पड़ा, वहां भी पड़ा जहां जरूरत नहीं, वहां भी पड़ा जहां जरूरत है। जब बारिश होती है नूर की, रूह की, रूहानियत की, फिर वहां भी जाती है जहां जरूरत नहीं, और हम जैसे लोगों को जरूरत है वहां भी जाती है। इसलिए इस मजमे के हर फर्द की कदरदानी हमारे दिल में हो। क्या पता इस मजमे में कोई ऐसा सुफियान सौरी हो जिसके पांव में जंजीर, जिसके हाथों में जंजीर, जिसको दुनिया तान कर रही, जिसको दुनिया बुरा भला कह रही, पर उसके तराजों में उसका निजाम कुछ और है, जमीन वालों के तराजों में और है, आसमान वालों के तराजों में और है। एक हमारी तोल है, एक रब की तोल है। असल तुलेगी रब की तोल। हमारे अंदाजे अजीब हैं, हम बहुत अनोखे अंदाजे लगा के बंदों को तोल लेते हैं, पर रब के हाथ जो तोल है, असल तोल वही है। इस मजमे के हर फर्द की
قدردانی طبیعت میں ہو، اس کی تھوڑی سی کمی کوتاہی کو معاف کر دیں، قدردانی طبیعت میں ہو. پتہ نہیں اس کا کون سا عمل ایسا ہے، پتہ نہیں اس کا کون سا ایسا دل کا غم ہے اور کڑھن ہے اور درد ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں یہ بہت مقبول اور محبوب بندوں میں ایسا چلا جائے کہ میں وہاں تک نہ پہنچ جاؤں، اور اس کے ساتھ رہنے میں میری بخشش ہو جائے، نہ میں پونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. اور پھر ایسے بندے بعد از وصال بھی ایسے بندے جب اس دنیا میں جاتے ہیں، کئی اللہ والوں کے بارے میں واقعات آئے، خواب میں پوچھا کیا بنا، پر میں ان کی جب میت قبرستان میں دفن ہوئی، اللہ نے اس کی وجہ سے ساری قبرستان والوں کو معاف کر دیا. یہ واقعات ہے. وہ فرد ایسا ہے کہ مرنے سے پہلے بھی اس کے ساتھ بیٹھنے والے بے فیض نہیں رہتے، اور فرد ایسا ہے موت کے بعد بھی اس کے ساتھ رہنے والے بے فیض نہیں رہتے. کیا کمال ہے. ایسی مجالس، ایسے مجمع. حضرت نظر رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے، ساری عمر روتے رہے ایک بات کو یاد کر کے، اور فرماتے رہے کہ واقعہ یہ ہوا، میں ایک اللہ والے کی محفل میں جاتا تھا اور روز جاتا تھا. ایک دفعہ کسی مجبوری کی وجہ سے، اور مجبوری بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، میں نہ جا سکا، تو رات کو خواب میں فرشتوں کی جماعت میں نے دیکھا، اور ایک آواز دینے والے نے آواز دی، نظر آج جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سارے اہل محفل کے لیے مغفرت کا پروانہ لے کر گئے تھے، اے کاش تو نہیں تھا، اگر تو بھی ہوتا تو تیری بھی مغفرت کر دی جاتی. کہا کہ میں ساری عمر روتا رہا، یہ کاش میں بھی ہوتا اور اس مغفرت کے پروانے کا میں میرا حصہ بھی مل جاتا اور میرا نام بھی ہوتا. یہ اجتماعی جو نظام ہے اسلام کا، اس میں خیر و برکت ہے، اس میں راحت و عافیت ہے. ہر محفل میں کوئی ایک دولہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بارات کھاتی ہے، یاد رکھیے گا. بارات تو دولہے کی وجہ سے کھاتی ہے، اور اگر دولہا نکال دیا جائے کون پوچھے گا. ہر محفل میں ایک دولہا اللہ دیتا ہے. کریم جو ہوا، عطا جو کرنی ہوئے، اللہ ہر محفل میں کوئی نہ کوئی ایک دولہا دے دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ محفل کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، اپنی رحمت ان کے اندر سمو کے ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے. ہر محفل میں ایک دولہا ہوتا ہے، اس محفل میں بھی ہے. اور ضروری نہیں ہو ممبر پہ بیٹھنے والا ہو. ایک بات یاد رکھیے گا، بعض اوقات ممبر پہ بیٹھنے والوں کو لوگ حضرت حضرت کہتے ہیں، اور بعض اوقات نیچے بیٹھنے والا ایسا صاحب مقام ہوتا ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے حضرت لاکھوں بھی اس کے سامنے قربان ہو جائیں، اس کی جوتیوں پہ قربان ہو جائیں. ضروری نہیں کہ ممبر پہ بیٹھنے والا حضرت ہوتا ہے. تو نیچے بیٹھنے والے جن کو لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پر وہ اللہ کے سامنے حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے قسم اٹھا لے تو رب ان کی قسم پوری کر کے دکھائے. رب ان کی قسم پوری کر کے دکھائے. تو ایسی مجالس کی قدردانی طبیعت میں ہو، قدردانی ہو. پتہ نہیں کوئی دولہا ایسا ہوگا جس کی وجہ سے میرا ہی کام بن جائے، اور کوئی ایسا فرد جو اللہ کی بارگاہ میں مکرم، محبوب، محترم، مکرم، معزز، کہ جس کی وجہ سے میری جھولی بھر جائے. ایک خواب میں ایک درویش دیکھا ایک بندے کو، عام سا آدمی، کوئی صاحب کمال نہیں، کوئی صاحب مقام نہیں، کوئی بہت بڑا مرتبہ نہیں، پر دیکھا بڑے مرتبے میں مرنے کے بعد. تو اس مقام تک کیسے پہنچا؟ کہنے لگا اللہ والی کی محفل تھی، میں نے درود پاک پڑھا،
میرے درود پاک پڑھنے میں سب نے درود پاک پڑھ لیا، ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جس کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قیمت تھی اور بڑا مقام تھا، اس کے درود پاک پڑھنے سے ایسا قبول ہوا کہ میرا درود بھی قبول، سب کا ایسا قبول ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب پہنچا تو میرے رب نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ وہ محفل یاد نہیں، وہ درود یاد نہیں، ہم نے اس درود کو اسی اپنے دوست کے مطابق تیرا درود بھی تولا تھا، اور وہ ایک دفعہ درود پڑا ہوا تیری ساری زندگی کے گناہوں کو ڈھانک دیا اس نے۔ جا وہ تیرا راستہ ہے، جنت اور خوشبو اور بہاریں اور محفلیں، وہ تیری منزل ہے، وہ تیری منزل ہے، کیوں پریشان ہے؟ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے، کیوں پریشان ہے؟ وہ منزل پڑی، وہ راستہ ہے، تیرا ایک درود ہم نے اسی پہ تولا تھا۔ قدردانی ہو مجمع کی، ایسی جگہوں کی، ہلکا پن نہ ہو۔ بس ایک چھوٹی سی آخری بات کہتا ہوں، ہمیشہ دل میں رکھیے گا، سنیں غور سے۔ صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، پر ہلکا پن تھا، نعوذ باللہ، عظمت نہیں تھی۔ ہمارے خاندان میں سے تو ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں کا پوتا ہے، ہماری طرح تو شادی کرتے ہیں، ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، پر مدینے والے کے بارے میں دل میں عظمت نہیں تھی، ہلکا پن تھا۔ اور یہ کھا گئی بات، ابو جہل کو بھی کھا گئی، ابو لہب کو بھی کھا گئی، اور قریش کو یہ بات کھا گئی۔ بڑے عقل مند، بڑے سمجھدار، بڑے دانا، ان کو ہلکا پن کھا گیا، ہلکا پن، دل کے اندر عظمت نہیں تھی، عظمت، اور جن کے اندر عظمت تھی وہ پا گئے، وہ پار اتر گئے۔ ہاں عظمت تھی۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے، خیال کرنا مرشد کے ساتھ رہتے ہوئے دل میں اس کے بارے میں ہلکا پن نہ آ جائے، اگر عظمت چلی گئی، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا۔ اور اگر عظمت دل سے چلی گئی نا، پھر سب کچھ چلا گیا، پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کے بھی محروم رہ جاتا ہے بندہ، کوئی پیر فقیر تو بڑے دور کی بات ہے۔ عظمت دل سے جب چلی جاتی ہے، ہلکا پن آ جاتا ہے۔ اس محفل کے لیے ہلکا پن نہ ہو، اس تسبیحانے کے لیے ہلکا پن نہ ہو، اس کو ہلکا نہ سمجھیں، ہمیشہ عظمت، ہمیشہ دلوں میں وقار، ہمیشہ عظمت ہو، ہر پل عظمت ہو۔ ایسا نہ ہو 4 دن یہاں رہ کے دل سے عظمت ختم نہ ہو جائے، اور ان مجالس کے بارے میں عظمت ختم نہ ہو جائے، اس تسبیح کے بارے میں، تسبیح خانے کے بارے میں۔ ہاں میرے حضرت رحمت اللہ علیہ خاص طور پہ یہ بات فرماتے تھے کہ خیال کرنا، اپنے مرشد کی دل سے عظمت ختم نہ کر بیٹھنا، عظمت گئی تو سب کچھ گیا۔ پھر ساتھ رہ کے بھی محروم رہ گئے قریش۔ جبریل کو دیکھا، اللہ کی مدد کو دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، سارے معجزات دیکھے، مٹھی کے اندر پتھروں کو کلمہ پڑھتے، گوہ کو کلمہ پڑھتے، اور اللہ کے حبیب کی نبوت کی گواہی دیتے، سب کچھ دیکھ کے دل کے اندر عظمت کھو چکے تھے، کلمہ زبان پہ نہ آ سکا، بغیر ایمان کے چلے گئے، عظمت کھو چکے تھے۔ ہمارے دلوں میں عظمت ہو، پتہ نہیں کوئی ایک دولہا ایسا ہوگا جس کی وجہ سے میرا یہ کام بن جائے، بس ہر وقت میں بھی تولتا رہوں اپنے آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو پرانا ہو کے میں عظمت نہ کھو بیٹھوں، ان مجالس کی، ان محافل کی، ان اللہ کے دوستوں کی عظمت نہ کھو بیٹھوں۔ اللہ میرے آپ کے دل میں عظمت عطا فرمائے،
ابھی عظمت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، عظمت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ جل شانہ کا ذکر کریں گے، عظمت کے ساتھ، اور پھر مراقبہ عظمت کے ساتھ۔ یہ عظمت کے ساتھ کیا ہوا اللہ کا ذکر اللہ کے ہاں بہت قیمت رکھتا ہے۔ اور آج آپ 90% احباب ایسے ہیں آج کی صبح پہلی صبح کی جاگ رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو، حالانکہ آج کچھ خاص ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے لیکن آپ آج کی ٹھنڈی ہوا سے بچ کے رہے۔ ابھی 100% میں چاہتا ہوں کہ آج آپ نے صبح کے درس میں آنکھیں بھی کھلی تھیں اور خاص طور پہ دل متوجہ تھا۔ آنکھیں کھلی اور دل متوجہ نہ ہو تو بھی مزہ نہ آیا۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی برکات سے مجھے بھی مستفید فرمائے۔ مدینے والے کے مہمان ہیں، ابھی اللہ کا نام اللہ کی عظمت کے ساتھ لیں گے، انشاءاللہ دل کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.